أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پچھلے درس میں ہم نے بتایا کہ امر کا معنی کیا ہے اور امر کے پہلے 6 صیغے جو غائب کے ہیں وہ کیسے بنائے جاتے ہیں۔ آج کے درس میں ہم یہ بیان کریں گے کہ امر حاضر کے جو 6 صیغے ہیں وہ کیسے بنائے جاتے ہیں اور امر متکلم کے جو 2 صیغے ہیں وہ کیسے بنائے جاتے ہیں۔ آ جائیے 7ویں صیغے کی طرف، یعنی امر حاضر کا جو ہے 7واں پہلا صیغہ اور ویسے امر کا 7واں صیغہ۔ اضرب، اضرب، اس کا وزن کیا ہے؟ افعل، افعل اس کا وزن ہے۔ اضرب کا مطلب ہے تو ایک مرد مار، تم ایک مرد مارو، ٹھیک۔ یہ امر حاضر کا پہلا صیغہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ امر حاضر کا مفرد مذکر کا پہلا صیغہ ہے۔ امر حاضر کا دیکھیں تو پہلا صیغہ بنے گا، خود امر کا دیکھیں تو 7واں صیغہ بنے گا، ٹھیک۔ اضرب ہو گیا۔ یہ اس میں جو یہ حمزہ ہے، حمزہ امر حاضر کی علامت ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا جب کوئی حرکت آ جائے تو پھر اسے الف نہیں پڑھتے ہیں، اس کو حمزہ پڑھتے ہیں۔ حرکت آ جائے یا سکون آ جائے تو عربی زبان میں وہ حمزہ کنسیڈرڈ ہوتا ہے اور اسے حمزہ ہی پڑھا جاتا ہے، الف نہیں پڑھا جاتا۔ حمزہ جو ہے یہ فعل امر حاضر کی علامت ہے۔ واد فاء الفعل ہے، را عین الفعل ہے اور با جو ہے یہ لام الفعل ہے۔ اس کی اصل تھی تضربو، اس کی اصل تھی تضربو، ٹھیک۔ تضربو کا مطلب ہے تم ایک مرد مارتے ہو یا مارو گے۔ ہم نے چاہا کہ اس سے فعل امر حاضر کو بنایا جائے تو ہم نے کیا کیا؟ شروع سے حرف مضارع کو گرا دیا۔ پیچھے کیا بچ گیا ہمارے پاس؟ واد ساکن، را جو ہے اس پہ کسرہ یعنی زیر، اور آخر کو ہم نے ساکن کر دینا با کو، چونکہ امر جو ہے جزم دیتا ہے تو ہم اس کو ساکن کر دیں گے۔ تو چونکہ جو پہلا حرف واد ہے یہ ساکن ہے، ساکن سے ابتدا نہیں ہو پاتی، تو ہم کیا کریں گے؟ شروع میں حمزہ کا اضافہ کر دیں گے۔ اب اس حمزہ پہ ہم نے حرکت کون سی دینی ہے؟ یہ کلی قاعدہ یاد رکھیے گا۔ جب درمیان والا حرف یعنی عین الفعل اس کی حرکت اگر زیر یا زبر ہو، زیر یا زبر ہو، فتحہ یا کسرہ ہو، تو ہم حمزہ کو بھی کسرہ دیتے ہیں، زیر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ را جو عین الفعل ہے اس کی حرکت کیا ہے؟ کسرہ ہے اس پہ، تو ہم اس حمزہ کو بھی کسرہ دے دیں گے، ٹھیک۔ لیکن اگر اس کی حرکت کیا ہو؟ عین الفعل جو درمیان والا حرف ہے اس کی حرکت کیا ہو؟ اس پہ پیش ہو، ضمہ ہو، تو ہم اس حمزہ کو بھی کیا کریں گے؟ ضمہ دیں گے۔ اس کی مثال ہے ہمارے پاس تنصروا سے۔ تنصروا سے آپ اگر فعل امر حاضر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ پڑھیں گے انصر، انصر، آپ کیا کریں گے؟ یہاں پہ ضمہ دیں گے الف کو۔ تو یہ ہم نے ایک قاعدہ سمجھ لیا۔ تو ہمارے پاس بن گیا ابھی اضرب۔ کیا بن گیا ہمارے پاس؟ اضرب، تم ایک مرد مارو۔ یہ ہمارے پاس ہو گیا 7واں صیغہ۔ ابھی آ جائیے آپ 8ویں صیغے کی طرف جو ہے اضربا۔ اضربا، اضربا، یہ بروزن افعلا ہے، افعلا، الا۔ جو اضرب تھا اس کا وزن تھا افعل، اس کا وزن کیا تھا اضرب کا؟ افعل۔ اضربا کا وزن کیا ہے؟ افعلا۔ یہ امر حاضر سے تثنیہ مذکر کا صیغہ ہے، ٹھیک۔
اس کا مطلب ہوتا ہے اضربا تم دو مرد مارو، تم دو مرد کیا کرو؟ مارو۔ اس کی اصل تھی تضریبان، تضریبان اس کی اصل تھی۔ ہم نے چاہا کہ تضریبان سے کیا کریں؟ تضریبان سے ہم تثنیہ مذکر کا صیغہ بنائیں امر حاضر کے لیے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ شروع سے حرف مضارع کو گرا دیا اور نون کو گرا دیا آخر سے۔ ابھی ہمارے پاس جو حرف بچا ہے ضاد، یہ ساکن ہے، ساکن سے کلام کی ابتدا نہیں ہو سکتی۔ شروع میں ہم حمزہ لے آئیں گے، اضربا، حمزہ پہ کیا حرکت دیں گے ہم؟ کسرہ، حمزہ کو زیر دیں گے۔ کیوں؟ چونکہ را پہ کیا ہے؟ جو عین الفعل ہے درمیان والا حرف ہے، اس پہ کیا ہے؟ کسرہ ہے، یعنی زیر ہے۔ چونکہ اس پہ کسرہ ہے اور زیر ہے تو ہم حمزہ کو بھی کسرہ اور زیر دیں گے۔ تو کیا بن جائے گا؟ اضربا، اور نون بھی گر جائے گی چونکہ یہ مجزوم ہوتا ہے فعل مضارع، فعل امر کیا ہوتا ہے؟ مجزوم ہوتا ہے، تو نون اس کی گر جائے گی۔ اس میں جو حمزہ ہے یہ فعل مضارع کی علامت، یہ فعل امر کی علامت ہے۔ ضاد جو ہے یہ کیا ہے؟ فاعل فعل ہے۔ را جو ہے یہ عین الفعل ہے، اور با جو ہے یہ لام الفعل ہے، اور الف جو ہے اس کے ساتھ وہ تثنیہ کی علامت ہے۔ ابھی آ جائیں آپ نام صیغے کی طرف۔ اضربو، اس کا وزن کیا ہے؟ افعلو، اس کا وزن ہے افعلو۔ اضربو کا مطلب ہے تم سب مرد مارو، ٹھیک ہے؟ یہ فعل امر حاضر سے جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ اس کی اصل تھی تضربون، تم سب مارتے ہو یا مارو گے۔ ہم نے چاہا کہ فعل امر حاضر کا صیغہ بنائیں، ہم نے شروع سے حرف مضارع گرا دیا۔ چونکہ فعل امر مجزوم ہوتا ہے تو ہم یہ آخر کی نون بھی گرا دیں گے، ٹھیک ہے؟ چونکہ نون رفع کے اور پیش کے بدلے میں ہے، جب مجزوم ہوگا تو یہ نون نہیں رہے گی، ٹھیک ہوگی یہ بات؟ ابھی چونکہ یہ ضاد جو پہلا حرف ہے یہ ساکن ہے، ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی، ہم شروع میں حمزہ لے آئیں گے۔ کیا بن جائے گا؟ بو، حمزہ کو ہم حرکت کون سی دیں گے؟ کسرہ، یعنی زیر دیں گے۔ کیوں زیر دیں گے؟ چونکہ جو را ہے عین الفعل، اس پہ کیا ہے؟ کسرہ اور زیر ہے۔ یہ ہو گیا ہمارے پاس اضربو۔ تو یہاں پہ جو حمزہ ہے یہ علامت ہے امر حاضر کی، ضاد جو ہے یہ فاعل فعل ہے، را جو ہے عین الفعل ہے، با جو ہے یہ لام الفعل ہے، اور جو واو ہے یہ واو کیا ہے؟ یہ واو جمع کی علامت ہے۔ ابھی آ جائیے آپ 10ویں صیغے کی طرف۔ بی، اس کا وزن ہے افعلی، افعلی، افعلی۔ یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے فعل امر حاضر سے۔ اضربی، تم ایک خاتون مارو، اس کا یہ مطلب بنتا ہے۔ اس کی اصل تھی تضریبینہ، تضریبینہ اس کی اصل تھی۔ تضریبینہ کا مطلب ہے تم ایک خاتون مارتی ہو یا مارو گی۔ ہم نے چاہا کہ اس سے ہم واحد مؤنث فعل امر حاضر بنائیں۔ ہم کیا کریں گے؟ حرف مضارع کو گرا دیں گے، آخر کی نون کو گرا دیں گے، چونکہ یہ نون رفع کے بدلے میں ہے، اور امر حاضر چونکہ مجزوم ہوتا ہے تو یہ رفع کے بدلے میں آئی ہوئی نون گر جائے گی۔ بن گیا
اضربی، چونکہ ضاد جو ہے ساکن ہے، ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی، تو ہم شروع میں حمزہ لے آئیں گے اور حمزہ کو حرکت کون سی دیں گے؟ عین الفعل کو دیکھیں گے، چونکہ عین الفعل یہاں پہ کیا ہے؟ مکسور ہے، اس پہ کسرہ ہے، اس پہ زیر ہے، تو ہم حمزہ کو بھی زیر دیں گے، کیا بن جائے گا؟ اضربی۔ تو یہاں پہ حمزہ علامت فعل امر حاضر ہے، واد فاعل فعل ہے، را عین الفعل ہے، با لام الفعل ہے، اور جو یا ہے یہ مؤنث مخاطبہ، واحد مؤنث مخاطبہ کی علامت ہے۔ ابھی آ جائیے آپ آگے 11ویں صیغے کی طرف۔ 11واں صیغہ کیا ہے؟ اضربا، اضربا بروزن افعلا۔ اضربا یہ تثنیہ مؤنث کا صیغہ ہے فعل امر حاضر سے۔ اضربا کا مطلب ہے تم دو خواتین مارو، اس کی اصل تھی تضربانی، تضربان تھی۔ ہم نے چاہا کہ اس سے تثنیہ مؤنث فعل امر حاضر بنایا جائے، ہم شروع سے حرف مظاہر کو گرا دیں گے، آخر سے نون کو گرا دیں گے، چونکہ یہ نون جزم کے ساتھ نہیں آتی ہے، چونکہ فعل امر حاضر مجزوم ہوتا ہے، اس پہ سکون ہوتا ہے، تو یہ نون گر جائے گی، چونکہ یہ پیش اور رفع کے بدلے میں ہے۔ ابھی چونکہ اس ضاد جو شروع میں ہے یہ ساکن ہے، اس سے ابتدا نہیں ہو سکتی، تو ہم حمزہ وصل لے آئیں گے، کیا بن گیا؟ اضربا۔ اس حمزہ وصل پہ ہم کیوں حرکت دیں گے؟ چونکہ ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی، تو ہم حمزہ وصل لے آئیں گے، اور اس پہ حرکت کون سی دیں گے؟ اس پہ حرکت دیں گے ہم کسرہ زیر۔ کیوں دیں گے؟ چونکہ ہم دیکھتے ہیں حرکت دیتے ہوئے عین الفعل کو، درمیان والے حرف کو، چونکہ درمیان والے حرف پہ کیا ہے؟ زیر ہے، کسرہ ہے، تو ہم اس حمزہ پہ بھی کیا کریں گے؟ کسرہ دیں گے اور زیر دیں گے، بن جائے گا اضربا۔ تو یہ حمزہ جو ہے یہ فعل امر حاضر کی علامت ہے، واد جو ہے یہ فاعل فعل ہے، را عین الفعل ہے، با لام الفعل ہے، اور الف جو ہے یہ تثنیہ کی علامت ہے اور ضمیر فاعلی ہے۔ ابھی آ جائیں اگلے 12ویں صیغے پہ۔ 12واں صیغہ جو ہے جمع مؤنث کا صیغہ ہے فعل امر حاضر سے، اضربنا، اضربنا بروزن افعلنا۔ تم سب خواتین مارو، ٹھیک ہے، اس کی اصل تھی تضربنا، تم سب خواتین مارتی ہو یا مارو گی، یہ اس کی اصل تھی۔ ہم نے چاہا کہ اس سے جمع مؤنث فعل امر حاضر کو بنایا جائے، شروع سے ہم نے حرف مضارع کو گرا دیا، چونکہ ضاد ساکن ہے، ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی، تو شروع میں ہم حمزہ وصل لے آئیں گے، حمزہ لے آئیں گے، بن جائے گا اضربنا۔ حمزہ کو حرکت کون سی دینی ہے؟ اس عین الفعل کے مطابق، عین الفعل چونکہ اس پہ کسرہ ہے، زیر ہے، تو حمزہ کو بھی ہم زیر دے دیں گے۔ آپ سوال کریں گے یہاں پہ نون کو کیوں نہیں گرایا؟ ہم کہیں گے چونکہ نون یہاں پہ جمع کی علامت ہے اور ضمیر فاعلی ہے، اور یہ نون نہیں گرے گی۔ ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم متکلم کے صیغوں کا بتائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔